آج یہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو 19 رمضان المبارک کی تاریخ اسلام کا وہ انوکھا اور تکلیف دہ دن تھا جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں خنجر کے ساتھ زخمی کیا گیا۔ 20 اور 21 رمضان المبارک تک آپ شدید علیل رہے اور 21 رمضان شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر صحابہ کرام کی اجتماعی اور بعض مقامات پر انفرادی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ آپ کے ذہن مبارک میں عجیب خوبصورت اور منفرد خیال پیدا ہوا۔ آپ نے 1 دینار رات اللہ کے رستے میں خیرات کیا، 1 دن میں اللہ کے رستے میں خیرات کیا، 1 چھپا کے خیرات کیا اور 1 ذرا اعلانیہ خیرات کیا۔ یہ جو اعلانیہ بعض لوگ خیرات کرتے ہیں یا دیتے ہیں، اس سے مقصود ہوتا ہے کہ دوسروں کو رغبت پیدا ہو، وہ بھی توجہ کریں اور پیروی کریں، شوق پیدا ہو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کے اس خیال مبارک، اس حسن تخیل کو اور آپ کے اس انداز کو مالک کریم نے اتنا محبوب جانا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، سرم و علانیہ، چھپا کے بھی اور اعلانیہ بھی۔ اچھا، اس کا جو اجر بیان کیا وہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بتایا نہیں اجر کتنا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ اس خوبصورتی سے کیا۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ہاں، تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک اجر تمہیں بتا دیتے ہیں، باقی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ وہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ کب آئے دین میں، کب مسلمان ہوئے، تاریخ کی خوبصورت شہادتیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کے دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہونے کی انفرادی عظمتیں جگہ جگہ آپ کو تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں بکھری ہوئی ملیں گی۔ بس ترمذی شریف سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور کے کاشانہ نور پر خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ او کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ پیر والے دن حضور نے اعلان کیا، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ بس وہ اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اور منگل والے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، یعنی ابھی عمر بھی 9 سال تھی، کلمہ پڑھ لیا، اور فرماتے ہیں منگل والے دن میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ خود ارشاد فرماتے حضرت علی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، خود فرماتے ہیں، ناز سے فرماتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا بنتا بھی ہے، میرا خیال ہے ان کا ناز کرنا کمال بھی ہے، ان کا ناز کرنا دل کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ناز کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں وہ پہلا شخص ہوں
جس نے مدینے والے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی ہے. میں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے محبوب کے پیچھے. میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھا. مینوں تے کہا بھائی بھول گیا آئی, بھول گئی سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی. نماز پڑھی ہے پر پڑھی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے. یہ انفرادیت ہے ان کی, یہ ان کا انوکھا پن کہ انہوں نے پہلی نماز کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ پڑھی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی زیادہ ہے. آپ کو ایک بات عرض کروں, جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں. جن کے چاہنے والوں کی تعدادیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے نا ہلکے پھلکے ٹیڑھی آنکھ والے بھی, حرج کوئی نہیں, پھر نظر بھی تو نہیں نہ لگتی, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خارجیوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی جو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتی تھی. تو پھر صحابہ نے نکال کے وہ حدیثیں روایت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں کسی صحابی کی جتنی حدیثیں مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے سارے صحابہ ہیں. یہ آپ کو فضیلت کی حدیثیں ساری ملیں گی صحابہ سے. یعنی یہ حدیث ذرا سنیے, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ, اور فرماتی ہیں مردوں میں حضور سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا سے محبت فرماتے. یہ سخی لوگ تھے, کسی کی عظمت اگر ان کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے کھول کے بیان کی. اگر کسی کے پاس شان ہے, کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے, اس کا بیان فرمایا. جناب ابو طالب چونکہ عیالدار تھے اور ان کے بچے زیادہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا, اور شروع سے ہی. بلکہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا تھا, ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. پھر حضور تشریف لے آئے, وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبن مورا پھونک گئے سب تن من دھن. حضرت مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے, کریم تشریف لے آئے اور نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے مولا علی کو گھٹی دی. فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لعاب دہن مولا علی کے منہ میں گیا شیر خدا نے آنکھیں کھول لی اور پہلی زیارت مدینے والے محبوب کی فرمائی. اور پھر انہوں نے نا حضور کے کمالات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, اپنی نگاہوں سے نبی پاک کی شانوں کو, عظمتوں کو, بلندیوں کو ملاحظہ فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور انہی لفظوں سے آپ کو ملے گی. آپ فرماتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے میں نبی پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکلا. حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے, بات کو یاد رکھیے گا, حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے, جس پتھر کے پاس سے گزرتے, وہی کہتا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کمالات کو حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نبی پاک کا اخلاق دیکھا, کردار دیکھا, عظمت دیکھی. نبی پاک کو میدانوں میں دیکھا, جنگوں میں دیکھا, صحابہ کی محفلوں میں دیکھا, مسجدوں میں دیکھا, گھر کے اندر دیکھا, گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ربط رکھتے دیکھا. یہ سارا کچھ جس باریک نظری سے مولا علی نے دیکھا کسی اور نے اس طرح نہیں دیکھا. جو انفرادیت ان کی ہے وہ انہی کی ہے, کیونکہ یہ گھر کے اندر بھی دیکھتے تھے. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں, ترمذی میں موجود ہے, فرماتے ہیں دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر نبی پاک جیسا نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی دیکھا. حضور کی کیفیات جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا. شاید یہی وجہ ہے جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے, تو حضرت علی نے نا فطرت انسانی کے عین مطابق بات کی. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام ہمیں
اتنے پیارے ہیں جتنا صحرا کا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی موجود نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں۔ ایک طبی تقاضا ہوتا ہے نا فطرت کا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو خیر اللہ نے مہربانی کر دی، یہ سارے روزے ہی ٹھنڈے گزر گئے، ورنہ وہ کہا کرتے تھے گرمیوں کے روزے ہوتے تھے تو کہتے تھے میرا گلاس سے کچھ نہیں بنتا، جب میں روزہ کھولتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ پائپ منہ میں رکھوں اور پیچھے سے ٹوٹی چلا دوں، اتنی سخت پیاس لگتی ہے مجھے، اور میرا دل کرتا ہے کھانا پینا اور نہیں چاہیے، بس پانی پانی چاہیے، طلب ہوتی ہے نا۔ یہ اسے اندازہ ہوتا ہے جسے پیاس حضرت علی مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن فرمایا جس طرح صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ ملے تو پیدل سفر کرنے والے صحرا کے مسافر کو گرمی میں جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یعنی اتنا بندہ سخت پیاسا ہو، اسے پوچھا جائے کہ پانی پینا ہے کہ زیارت کرنی ہے، اسے پوچھا جائے کہ تو نے پیاس بجھانی ہے کہ دیدار کرنا ہے، اگر وہ جواب میں کہے پانی نہیں چاہیے زیارت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اسے پیار ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہمیں گرمی اور صحرا کے موسم میں پانی سے بھی زیادہ مدینے والے محبوب سے محبت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ بعض اوقات تو وہ وارفتگی بن گئی۔ ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے الامر فوق الادب، جب حکم مل جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا محبت کے ہاتھوں بے بس ہوتے ہیں۔ امیر آدمی ہے، مالدار ہے، اس کے ٹیلی فون پہ ایک ٹیلی فون پہ سارے کام ہو جاتے ہیں، وزادار آدمی، ہر لحاظ سے جان پہچان رکھتا ہے، لیکن اس کا اپنا والد ہاسپٹل میں بیمار ہے اور ڈاکٹر آ کے اسے کہہ دے کہ بس دعا ہی کریں، حالات ٹھیک نہیں، تو ساری طاقتیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر جب بندہ پورا بے بس ہو جاتا ہے تو آنسو نہیں بہاتا۔ تو یہ جو پھر وہ بے بس ہو کے مصلے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے تو یہ اس کی باپ سے محبت ہوتی ہے کہ میرے جو بس میں تھا وہ تو میں نے سارا کر ڈالا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ محبت جب غلبہ کرتی ہے تو پھر وہ آنسو بن جاتی۔ درویش نے کہا تھا نا آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے پھر آنسو نکلا کرتے ہیں، یہ قربت کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ محبت پورے ذوق پہ آ جائے۔ حدیبیہ کا نا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ذرا زیادہ غور سے سننا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ کافروں کے ساتھ نبی پاک کا ایک معاہدہ صلح حدیبیہ طے ہوا، وہ لکھنا تھا، صلح ہو گئی، طے ہو گیا، اب اس کی دستاویزات تیار کرنی تھی، تحریری صورت میں لانا تھا، تو لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی کی لگی۔ حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بول پڑے، اور جو ان کے باقی نمائندے تھے وہاں کفار کے وہ نمائندے بول پڑے سارے، وہ کہنے لگے جی یہی تو مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم محمد الرسول اللہ مان جائیں تو جھگڑا ہی کیا ہے؟ آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھے، آپ لکھے محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے طبیعتی صلح جو دی ہے، محبوب ہے ہی امن والے رسول، حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، کوئی حرج نہیں، لکھو، صلح کرنی ہے ہم۔ ساری زندگی شیر خدا نے حکم مانے اور ڈاڈے ڈاڈے مانے، میدانوں میں مانے اور تلواروں کے سائے میں مانے، برچھیاں چل رہی تھی مانے، تیر برس رہے تھے مانے۔ حضرت علی نے ہر حکم مانا ہے اور بصیر و چشم مانا ہے اور دل و روح سے مانا ہے، لیکن آج نبی کریم نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو شیر خدا نے قلم رکھا، 2 قدم پیچھے ہٹے، ہاتھ باندھ لیے،
وجود کانپنے لگا، کہنے لگے سونے نہیں کاٹا جاتا مجھ سے، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، اسلون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، نہیں کاٹا جاتا حضور۔ قربان جائیں، میں نے کہا جب محبت عروج پاتی ہے تو آنسو بن جاتی، جب محبت کے ہاتھوں لوگ بے بس ہوتے ہیں تو پھر تڑپ کے روتے ہیں، نہیں کاٹا جاتا حضور۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا، یہ نہیں فرمایا، حضور اس قلبی کیفیت کو جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہیں کاٹا جاتا، حضور نے فرمایا مجھے دے دو، نبی پاک نے خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، مجھے دے دو۔ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت نبی پاک کے ساتھ، حضرت علی کا پیار رسول اللہ کے ساتھ، حضرت مولا علی شیر خدا، پتہ نہیں یہ حضرت علی کا حضور سے پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، اللہ نے مجھے کہا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا ہے ان 4 سے محبت کرو، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی کہا ہے ان سے محبت کرو، رب فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت نہیں، حکمن کہا ہے، کچھ کام حکمن ہوتے ہیں نا، حکمن کہا ہے، یہ حضرت علی کی نا شان تھوڑی انفرادی ہے، حکمن کہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ 4 کون کون ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ایک ابو ذر غفاری، ایک سلمان فارسی، ایک حضرت مقداد، اور چوتھے مولا علی شیر خدا۔ اللہ نے حکمن کا حکمن، اور حضور فرماتے ہیں جنت بھی کچھ لوگوں پر عاشق ہے، جنت بھی کچھ لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی سارے جنت پر عاشق ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کچھ لوگوں پر عاشق ہو گئی ہے، جنت کو شوق ہے، جلدی جلدی ہے۔ حضور کون کون؟ فرمایا سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، اور میرا علی شیر خدا۔ جنت عاشق ہو گئی ہے، جنت کہتی ہے یہ کب آئیں گے، جنت کو شوق ہے کہ علی آ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا، ایک دفعہ نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے، ترجمہ اپنی مرضی کے کرتے رہیے گا گھر جا کے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باتوں میں بند ہوتی ہیں، کھولی جا نہیں سکتی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی، حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے، پر اقبال کہتے ہیں مجبوری بڑی ہے بات کھول نہیں سکتے، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کیسے کھولوں، کھول سکتا نہیں، کیوں؟ تو میاں صاحب کہنے لگے میں دسنا کیوں نہیں کھول سکتے، اے خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، یہ بندی نہیں، یہ کھولی جا سکتی، یہ مجبوری ہوتی ہے۔ یہ مشکات میں موجود ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں طائف والا دن تھا، نبی پاک نے مولا علی کو بلا لیا اور بلا کر دیر تک حضرت علی سے باتیں کرتے رہے، سرگوشی کرتے رہے، راز نیاز کی باتیں، تھوڑی دیر نہیں دیر تک۔ بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے بھائی سے بڑی دیر تک باتیں کی ہیں، تو سننا یہ لفظ حدیث میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے نہیں سرگوشی کی علی سے، اللہ نے کی ہے، میں نے نہیں کی، اللہ نے کی، خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے کی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 2 مطلب ہے اس جملے کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا بات کرنا رب کا ہی بات کرنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے میں نے خود نہیں کی، مجھے رب نے کہا ہے محبوب بلانا علی کو ذرا کرنا باتیں اس کے ساتھ، میں نے نہیں کی، مجھے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ علی سے طویل گفتگو، طویل سرگوشیاں، لمبی باتیں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ نبی پاک کی۔
اب یہ جو حدیث ہے نا یہ آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے پاس اور کبھی بھولنی نہیں. لکھ لیں گے انشاءاللہ. میں تو انہوں اکثر ہی کہنا یاد رکھے آجے, پہلے دن آخیا لکھ لے آجے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا علم کو لکھ کے قید کر لو. یہ حدیث بھولنے والی نہیں, اور یہ لکھنی بھی ہے اور بچوں کو یاد بھی کرانی ہے. کیوں لکھنی ہے, کیوں یاد رکھنی ہے, کیوں بچوں کو یاد کرانی ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے, مسئلہ ایمان کا ہے, مسئلہ ایقان کا ہے, مسئلہ عقیدے کا ہے. ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا. حضور نے فرمایا علی تجھ سے صرف وہی پیار کرے گا جو مومن ہوگا, اور فرمایا علی تیرے سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. منافق پیار کر نہیں سکتا, اس کی مجبوری ہے, اور مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا, اس کی بھی مجبوری ہے. دونوں مجبور ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. حضور نے فرمایا علی سے محبت کون کرے گا, بغض کون رکھے گا؟ دونوں کی مجبوری ہے. جس کو آپ دیکھیں نا پریشان پڑا ہو گیا حضرت علی کا ذکر سن کے, تو سمجھ لے بندے میں مسئلہ ہے. اور جس کو آپ سمجھے نا کہ شیر خدا کی بات سن کے چہرہ کھل گیا ہے, ذرا طبیعت روشن روشن ہوئی ہے, ذرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے, ذرا اس کے جسم کے لو کنڈے کھڑے ہوئے ہیں, علی علی کر کے اس کے وجود کو طاقت ملی ہے, ذکر علی نے اس کی طبیعت کو ٹھنڈا کیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے تھے, غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا. ادھر دیکھو میری طرف. حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, اور پھر نظر ڈالی تمام صحابہ کے مجمع پر. فرمایا لوگوں بتاؤ, میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں نے کہا حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر دوسری دفعہ فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں, قریب نہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں. ہاتھ پکڑا نبی پاک نے مولا علی کا اور فرمایا سنو پھر, من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا پھر اس کے علی بھی مولا. ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی. سن لو یار, ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی. من کنتو مولا نہیں بھولنا, اور ساری دنیا بھول جانا, پر حیدر مولا نہیں بھولنا. مسئلہ تو کھل کے سمجھ آتا ہے نا. ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں ہنسی, من کنتو مولا, پاوے ساری دنیا بھول جانا. دنیا صحابہ اور اہل بیت تو دنیا نہیں نا, وہ تو دین ہے. پاوے ساری دنیا بھول جانا, پر حیدر مولا نہیں بھولنا.